لگے کہ یہ کوئی بڑا بزرگ یا اپنے وقت کا شیخ ہے۔ لوگوں نے دیکھا جو منجنیق کو کھینچے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، لوگ اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا حضور ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ویسے شیطان نبیوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس طریقے سے انسان کا کھلا ہوا دشمن جب شیطان ہے تو وہ تو نبی تھے۔ برادران اسلامیہ شیطان پہنچنے کے بعد یعنی جب لوگ اس کے قریب گئے کہا حضور ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ہوا یہ کہ یہ منجنیق ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھانے سے پہلے کھینچتے تھے تو کھینچتا تھا، اور اب ابراہیم کو بیٹھائے ہیں اب کھینچتے ہیں تو کھینچتا نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ اگر میری مشورہ مانو تو ایک مشورہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضور آپ مشورہ دیں اور ہم عمل نہ کریں، بتائیں کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ شیطان نے کہا کہ 6-7 عورتوں کو بلاؤ، 6-7 عورتوں کو بلاؤ، اور اس واقعے سے اس کا بھی اندازہ کر لیں گے کہ آج ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہوتی، آج ہمارے گھروں میں برکت کا نزول کیوں نہیں ہوتا۔ جب مسجدیں کچی تھی تو تھے نمازی پکے، آج مسجد پکی ہے تو نمازی کچے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ تو دیکھیں ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہوتی، اور اسی گفتگو پر اپنی گفتگو کروں۔ برادرانی ملت اسلامیہ شیطان نے کہا میری مشورہ مانو تو 6-7 عورتوں کو بلاؤ، 6-7 عورتوں کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد شیطان نے حکم دیا کہ ایسا کرو ان عورتوں کو کہو اپنے سروں سے آنچل کو اٹھا دے، اپنے سروں سے آنچل کو ہٹا دے۔ جیسے ہی آنچل کو ہٹانا تھا اب اس منجنیق کو کھینچتے ہیں، آسانی کے ساتھ منجنیق کھینچ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ المختصر یہ کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی، واقعہ ختم۔ لیکن اینڈ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس پر کہ برادرانی ملت اسلامیہ اب شیطان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور ہم منجنیق کھینچ رہے تھے، کھینچا نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی عورتوں کو ہم بلائے اور ان کے سروں سے آپ نے بلایا اور ان کے سروں سے آنچل کو اٹھایا اور منجنیق کو کھینچے ہیں تو آسانی سے کھینچ گئے۔ آخر اس میں حکمت کیا تھی، آخر اس میں بات کیا تھی؟ برادرانی ملت اسلامیہ اس وقت شیطان نے کہا کہ دیکھو تم اس طرف سے منجنیق کو کھینچ رہے تھے اور اس طرف سے اللہ کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے منجنیق کو کھینچ رہے تھے، تو رحمت کے فرشتوں کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت کمزور پڑ گئی تھی، اس وجہ سے وہ منجنیق کھینچ نہیں رہے تھے۔ تب میں نے اس درمیان 6-7 عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کے سروں سے آنچل کو اٹھوا دیا۔ جیسے کہ آنچل کو اٹھانا تھا کہ جو رحمت کے فرشتے آئے تھے وہ چلے گئے، اس لیے کہ جس گھر میں عورتوں کے آنچل سے عورتوں کے سروں سے آنچل اٹھتی ہوئی رہتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب تھوڑا توجہ کرنا، پیغمبر نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، برادران ملت اسلامیہ نبی ہو کر اگر ان کے سامنے کوئی سر سے آنچل کو اٹھا دے تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں رہتے۔ ہمارے گھروں مناظرہ کر لے، ہمارے گھروں معائنہ کر لے، ہماری خواتین کے سروں پر کتنی دیر تک روپٹا یا نقاب یا روپٹا ہمارے آنچل ہمارے خواتین کے سروں پر رہتی ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ جب پیغمبر کے سامنے اگر عورتیں اپنے سر سے آنچل کو اٹھاتی ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے کا نزول کیسے ہوگا؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا تو ہمارے گھروں میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ برادرانی ملت اسلامیہ المختصر باعث خطاب اتنی ہی کی جائے جتنا کہ اسے قبض کر لیا جائے، جتنا اسے سماعت کر لیا جائے، جتنا اسے سنبھال لیا جائے۔ زیادہ خطاب بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں، سن بھی نہیں رہے، اور میں آپ کو سناتا چلوں اس لیے کہ
من جدہ وجدہ، جس نے محنت کیا اس نے پایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں جتنی تک محدود، جتنی تک اچھی لگے اتنی ہی تک محدود رکھ دی جائے، اس میں بہتر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا وہ ہو کہ اگر بولنے میں کوئی ایسی لغزش خطا آمدن سہون ہو گئی ہو کہ مولا ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔